اور گورنر جنرل غلام محمد کے اسمبلی کو برخاست کرنے کے حکم کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا. یعنی ملک غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو برخاست کیا. اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس منیر صاحب نے اس برخاستگی کو دستور ساز اسمبلی کے ڈیزالو کرنے کو جائز قرار دیا، یہ بول کر کہ نیا پاکستان بنا ہے، اس وقت ضرورت ہے اسی بات کی، لہذا دستور ساز اسمبلی کو جو ملک غلام محمد نے ڈیزالو کیا ہے وہ ڈیزالو بھی رہے. یعنی دستور ساز اسمبلی کے برخاست کرنے کے حکم کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا گیا. اس فیصلے کے نتیجے میں صرف ایک اختلافی نوٹ دے ڈالا جسٹس منیر نے کہ منصف یعنی جسٹس اختلافی نوٹ میں یہ درج کیا کہ مشہور زمانہ منصف جسٹس، منصف کا مطلب جسٹس، مگر منصف بولنا اچھی بات نہیں ہے چونکہ منصف کا مطلب انصاف کرنے والا. انصاف ہمارے یہاں صرف بڑوں کے لیے ہے، وہ بھی طاقتور جب تک وہ ہے بڑا تب تک اس کے لیے بھی انصاف ہے، ورنہ اس کے لیے بھی انصاف نہیں ہے. انصاف کی چکی الگ پستی ہے ہمارے معاشرے میں. مشہور زمانہ جسٹس رابرٹ کارنیلس نے اپنے تحریر میں ایک بیان دیا ہے، لکھا تھا کہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا. 1956 کے دستور کو نافذ ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ اکتوبر 1958 یہ جسٹس منیر کے فیصلے میں اس نے نیچے ایک نوٹ لکھا کہ مذکورہ فیصلے جو اس نے فیصلہ دیا ہے نظریہ ضرورت کے تحت، پاکستان میں یہ پہلا فیصلہ صادر ہوا تھا سپریم کورٹ کے جسٹس منیر کے تھرو کہ نظریہ ضرورت کے تحت حلال بھی حرام ہے، ناجائز بھی جائز ہے، چلے گا چلنے دو. تو اس نے ایک اختلافی نوٹ مشہور زمانہ جسٹس ایلون رابرٹ کارنیلس نے لکھا اور انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا. 1956 کے دستور کو نافذ ہوئے ابھی صرف 2 سال ہوئے تھے کہ اکتوبر 1958 کو ایوب خان کا مارشل لا آ گیا. 1958 میں میجر جنرل سکندر مرزا نے ملک میں ایوب خان کے کاندھے پر بندوق رکھ کر ماشاء اللہ پاکستان میں لے کر آ گیا خیر سے. جنرل ایوب خان کو پہلا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل سکندر مرزا نے بنایا. میجر جنرل سکندر مرزا نے ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا. اس کے بعد یہ معاملہ پھر جب فیڈرل کورٹ پہنچا، یعنی پہلے پہنچا تھا جسٹس منیر کے وقت میں، دوبارہ جب پاکستان میں 1958 میں سکندر مرزا جنرل ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا اور مارشل لا نافذ کیا، تو فیڈرل کورٹ میں یہ کیس پہنچا تو جسٹس منیر نے دوبارہ نظریہ ضرورت کو عوام کے سامنے پیش کر دیا. یہ بانیے نظریہ ضرورت ہے. نظریہ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ جو چیز عقل نہ مانے
اس کو بھی کر دو وہ عقل کے تابع، عقل وہ بھی جائز ہے. جو چیز حلال ہے اس کو حرام کر دو نظریہ ضرورت کے تحت، جو چیز حرام ہے اس کو حلال کر دو نظریہ ضرورت کے تحت، جو چیز غلط ہے اس کو صحیح کر دو نظریہ ضرورت کے تحت، جو چیز صحیح ہے اس کو غلط ثابت کر دو نظریہ ضرورت کے تحت. یہ جسٹس منیر نے یہ دوسرا قدغن مارا، نظریہ ضرورت کا جال پھینکا. یعنی جسٹس منیر نے دوبارہ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر نظریہ قانون اور نظریہ انصاف کو مٹی تلے دفن کر دیا. جسٹس منیر کے اس جرم کی، اس آئین شکنی، چونکہ آئین اس وقت آئی نہیں، اس قانون شکنی آئین پھر بھی 1935 کا تھا، اس میں بھی نظریہ ضرورت انگریزوں نے استعمال نہیں کیا سوائے اپنے اقتدار کی بقا کے لیے. اور یہاں بھی اپنے اقتدار کی بقا کے لیے سکندر مرزا نے مارشل لا لایا. یہاں بھی اپنے اقتدار کی بقا کے لیے ملک غلام محمد نے، جو اپاہج شخص تھا، اس نے دستور ساز اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، سسپینڈ کر دیا، ختم کر دیا. یہ نظریہ ضرورت کے تحت جسٹس منیر نے ان دونوں کو جسٹیفائی کیا کہ ماشاء اللہ آیا وہ بھی صحیح ہے، صحیح آیا ہونا چاہیے، اور دستور ساز اسمبلی کو ملک غلام محمد نے ڈیزالو کیا، وہ بھی صحیح کیا. یعنی نظریہ ضرورت کے تحت آئین میں تبدیلی، قانون میں تبدیلی، اخلاق میں تبدیلی، سیاست میں تبدیلی، معاملات میں تبدیلی، جیسا بڑا چاہے ویسے ہی عمل کرو. جو بڑا چاہے، بڑا کا مطلب جو اقتدار کا بھوکا ہے، یہاں بڑے کا مطلب شیطانی بڑے کی بات ہو رہی ہے. تو قانون اور انصاف کو اس نے پس پشت ڈال کر نظریہ ضرورت کو دوبارہ انٹروڈیوس کیا پاکستان میں. جسٹس منیر کے اس جرم کی سزا آج تک پارلیمنٹ، عدلیہ، عوام، خواص، ریاست سب بھگت رہے ہیں. ایوب خان نے 1962 کو ملک کو ایک اور دستور دیا، ایک اور آئین دیا، یعنی 1956 کا آئین بنا تھا. ایوب خان کو چاہیے تھا کہ اسی میں ترمیم کر کے اس کو بہتر طریقے سے عوامی مفاد میں دستور سازی کر کے ایمنڈ کرے، ترمیم کر کے اسی کو بہتر کرے، مگر اس نے اس کے بجائے اس دستور کو بھی اٹھا کر پھینک دیا. جیسے اس سے پہلے جسٹس منیر نے کہا تھا کوئی بات نہیں پھینک دو. ایوب خان نے بھی 1958 سے لے کر کے 1962 تک اسی دستور کے ساتھ رہا، 1956 کے دستور کے ساتھ رہا. اس کے بعد 1962 میں اس نے اپنا دستور نافذ کیا، ملک کو دیا، عوام کو دیا، ریاست کو دیا. ایک دستور دیا 1962 میں، ایک دستور 1956 میں اسمبلی میں دیا تھا. ڈکٹیٹرشپ، ناانصافی اور ایک متوازن آئین نہ ہونے کی وجہ سے ملک دو لخت ہو گیا. یعنی اکثریت نے اقلیت سے جان چھڑا لی. پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا. مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان ایک دوسرے سے ڈپارٹ ہو گیا، ایک دوسرے سے جدا ہو گیا، ایک دوسرے کو نامنظور کر کے ایک دوسرے کو پیٹ دکھا دیا، ختم. یعنی یہ آئین نہ ہونے کی وجہ سے ملک دو لخت ہو گیا. پاکستان کو 1973 میں ایک متوازن وفاقی پارلیمانی آئین ملا، لیکن 5 جولائی 1977 یعنی ضیاء الحق نے اس آئین کو بھی پس پشت ڈال دیا اور کہا 24 پیجوں کا ایک کتابچہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. تو 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگا کر آئین معطل کر دیا. 1973 کا آئین معطل کر دیا. نصرت بھٹو کیس. نصرت بھٹو کون تھی؟ بلاول کی نانی، تو یعنی ذوالفقار علی کی بھٹو کی بیگم.
تو نصرت بھٹو کیس میں نظریہ ضرورت پھر زندہ ہوا اور بعد ازاں اس کے بعد 8ویں ترمیم 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا آئین کا۔ 1999 میں پھر چوتھا دستور کو گھر بھیج دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف مرحوم کے ہاتھوں آئین ایک بار یعنی چوتھی بار پھر پامال ہوا اور ان کے اس اقدام کو اس بار چیف جسٹس ارشاد حسین خان نے نہ صرف جواز بخشا بلکہ انہیں 3 سال کے اندر انتخابات کروانے کا آرڈر دیا، حتیٰ کہ دستور کو کرنے کا اختیار بھی دے ڈالا کہ آپ دستور میں ایمنڈ کرو۔ جنرل پرویز مشرف مرحوم نے آئین پاکستان پر ایک اور ضرب 3 نومبر 2007 کو لگائی جب یعنی 5واں 2007 کو لگائی جب ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے پرویز مشرف نے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کے 60 سے زائد ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا جب اس میں چودھری افتخار بھی تھے۔ ملٹری ڈکٹیٹر تو ایک طرف، ہمارے سول حکمرانوں نے بھی آئین کو پامال کیا ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کر، اور اب تو آئین کی پامالی خود ہی کر رہے ہیں اپنے کرپشن، اپنی جان، اپنی مال، اپنی کھال کو بچانے کے لیے۔ آج عمران خان کے دور میں بھی آئین اور قانون مسلسل بے توقیر ہوتا رہا۔ جب 3.5 سال تک عمران خان کی گورنمنٹ رہی، اس میں بھی آئین اور قانون مسلسل بے توقیر ہوتا رہا، اور جب ان کی نااہلی اور کرپشن کا بوجھ ریاست نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور دستور کے آرٹیکل 95 کو استعمال کرتے ہوئے انہیں گھر کا راستہ دکھانے کی کوشش کی، تو آئین کے وضع قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر 7 دنوں کے اندر ووٹنگ نہ کر کے آئین کا مذاق اڑایا گیا۔ اور جب پھر میں بتاؤں، دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر 95 کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کو گھر کا راستہ یعنی ان کو نان کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا گیا، جس کو عدم اعتماد کہتے ہیں۔ عدم اعتماد کے ذریعے شہباز شریف کی گورنمنٹ آ گئی، اور شہباز شریف کی گورنمنٹ ابھی تک قائم ہے۔ الیکشن نہ کھپے، الیکشن نہیں کروائیں گے، اس کے لیے حیل و حجت کر رہے ہیں، اس کے لیے آئین کی بھی پامالی ہو رہی ہے۔ مگر یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اب کی جو آئینی بحران، اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا تھی۔ اس روز اجلاس کی صدارت کرنے والے ڈپٹی اسپیکر نے اپنے اختیارات سے تجاویز کرتے ہوئے، اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئین کو عملاً معطل کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا مشورہ دے دیا، جنہوں نے اس مشورے کو حکم کا درجہ دیتے ہوئے اس کی بجاوری کی ڈپٹی اسپیکر قاسم کے
اس اقدام پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا، از خود نوٹس لیا اور اپنے فیصلہ میں ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کو ماورائے آئین قرار دیا۔ وہی سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کے رولنگ کو ماورائے آئین قرار دیا، جس کو آج شہباز کی گورنمنٹ منظور نہیں کر رہی ہے، جس کو آج پی ڈی ایم کی گورنمنٹ مشکوک بنائی ہوئی